اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم کی 2 آیات، اس پر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج کا درس اس کے بعد سے آیت نمبر 3 سے شروع ہوگا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ کافا یا عین صاد، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو آواز دی خاموشی سے، خفیہ طریقے سے، دل میں دعا مانگی چپکے چپکے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اور دعا میں یہ کہا کہ میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا جو ہے وہ بھڑک رہا ہے، اور میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی میرا نصیب برا نہیں رہا۔ یہ ایمان تھا انبیاء کا کہ بوڑھے تھے، دعا مانگنے جا رہے تھے اولاد کی، لیکن ساتھ میں یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوگا نامراد نہیں رہا۔ کا مطلب لازمی یہ نہیں ہے کہ جو مانگ رہے ہیں وہی پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے اس میں مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ اور میں اپنے بعد جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں یا قریبی رشتہ دار، دونوں اس لفظ میں آتے ہیں، میرے بعد جو لوگ ایسے ہیں ان سے مجھے ڈر ہے، اور میری بیوی ایسی ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، اس عمر میں ہے، تو مجھے اپنی خصوصی رحمت سے اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ یہ لفظ دیکھیے ولی ہی بات کو آیا ہے، من لدن کا ولی، اور ولی لفظ ہی کا مادہ ہے۔ اوپر جو آیا تھا کہ میں انی خفت الموالی، یہ بھی موالی لفظ بھی اسی سے، ولی لفظ سے ہے، اس کا مادہ واو لام۔ یہ ہمارے یہاں تو موالی انہیں کہتے ہیں بدماشوں کو جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اردو میں۔ یہ لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ولی ولی بلا، اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ یہ امام راغب کی ڈکشنری سے ہے۔ اصل معنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا تلے اوپر آنا، بالکل ایڈجسنٹ کے، ایسے کہ ان کے درمیان میں کچھ اور نہیں ہو۔ اور اس لیے یہ معنی جو ہے پھر قریب کے معنوں میں، اس کا مطلب ہی بالکل سب سے زیادہ قریب ہوا، اس میں استعمال ہونے لگا۔ اب وہ قربت ہر طرح سے ہو سکتی ہے، سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے، خالی خاندان یا نسب یا اولاد کے لیے ہی نہیں، دوستی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جگہ پڑوسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جگہ کے حساب سے، مقام کے حساب سے، مکان کے حساب سے قریب، نصرت اور مدد اور ایمانیات اور اعتقاد کے لحاظ سے بھی قریب، یہ سب کیونکہ اصل تو ہے کہ ایک کے بعد اصل بنیادی معنی ایک کے بعد دوسرا ایسے آنا کے درمیان میں کچھ نہیں ہو، اس سے قریب ہوا تو قریب کا مطلب صرف رشتہ دار نہیں۔ عام طور سے ترجمہ ہی کیا گیا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے اور پڑوسی وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی شریعت میں وہ لوگ جو بیت المقدس کے مہنت بنے ہوئے تھے، سب ان کے جو دھندے تھے اور ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو لچھن تھے، وہ تمام چیزیں دینی اعتبار سے چیزوں کو بگاڑنے والے، وہ سب قریب میں آ سکتے ہیں۔ یہ جو کہا کہ میں ڈرتا ہوں ان سے اپنے بعد، یہ کسی ایسا نہیں ہو رہا کہ مال جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیں گے میرے بعد، میں اس سے کوئی نبی ایسی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے کہ مجھے اس سے ڈر ہے۔ اس لیے عام طور سے ترجمہ ایسی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، خاندان والے بھی ذہن میں ہو سکتے ہیں،
لیکن ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیوں کی کوئی، انبیاء علیہ السلام کا کردار ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی جائیدادیں اکٹھی کرتے ہوں اور اس کے بعد میں آنے والے اس پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر میری نسل کا کیا ہوگا؟ اور نسل ہے نہیں تو پھر اور بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ ڈر یہ کہ تنہا ہیں اور جو دین کو صحیح طریقے سے کوشش کر رہے ہیں پھیلانے کی، نافذ کرنے کی، اور باقی تمام بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ وہ لوگ بھی جو بیت المقدس کے ذمہ داروں میں سے تھے حضرت زکریا کے ساتھ میں، وہ بھی بہت بگڑے ہوئے تھے۔ ہر دور کے اندر جو مذہب کے جو ذمہ داروں کے اندر جو کرپشن آتا ہے وہ تمام ان میں تھا۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اپنے پاس سے بطور خاص کوئی ولی کا مطلب کوئی، پھر وہی قریب، میرا ایسا کوئی قریب ہو جو دین میں ہی قریب ہو، چاہے اولاد ہو۔ تو اولاد کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ سرپرست و مددگار ہو، اس میری تحریک اور مشن کو زندہ رکھنے والا ہو۔ یہ اس کے بعد تو پھر کرپشن ہی کرپشن ہوگا، اس بات سے ڈرتے تھے، اور اس کی انہوں نے دعا کی کہ میری تو اولاد ہے نہیں کوئی، اپنے پاس سے کوئی بطور خاص کوئی مددگار عطا فرما۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی آ رہی ہے وہ اس کا وارث ہو۔ اب دیکھیے، وارث اپنا تو ہو سکتا ہے کوئی مال دولت کے اندر، گھر جائیداد مال، اس کے اندر کوئی اپنا وارث تو ہو سکتا ہے، وہ جو نسل چلی آ رہی ہے اس کی کیا جائیداد ہے؟ آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی آ رہی ہے وہ اس کا وارث ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے بہت سے نبی بھیجے، بہت سے ریفارمرز اور مصلح بھیجے، ایک لمبا سلسلہ ہے نبیوں کا بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ تو یہ جو دعا کی کہ وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ وراثت، انہیریٹنس، یہ مال و دولت کی نہیں دعا مانگ رہے ہیں، اور نہ ان کے پاس ہوگی کوئی۔ وہ جو علمی اور عملی جو سرمایہ تھا آل یعقوب کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو نبی چلے آ رہے تھے، اس کا کوئی وارث۔ وَجْعَلُوا رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب، اس سے آپ راضی ہو اور وہ آپ سے راضی ہو، ایسا ہو پھر اگر ہو تو۔ یہ دعا قرآن شریف میں مثالیں ہیں بہت، واقعی وہ لوگ جو نمونہ تھے، انہوں نے جب بھی دعا مانگی تو ساتھ میں یہ حصہ ضرور تھا شامل۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی کہ اللہ، جو میری جو اولاد ہوگی اسے میں آپ کی نظر کر دوں گی، آپ کی خدمت کے لیے مکمل وقف کر دوں گی۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، وہ دعا بھی یہ تھی کہ آگے اس کے وارث ہوں جس مشن کو لے کر وہ چل رہے ہیں۔ یہ پہلے سے، ابھی تو اولاد کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں ان کی عمر کے حساب سے، لیکن جب دعا مانگی تو ساتھ میں یہ شامل ہے کہ پھر ایسی اولاد بیکار ہے جو اس مشن کو لے کر نہ چل سکے۔ تو صرف مقصد ہی یہ ہے آپ سے دعا مانگنے کا۔ یہ جذبات اگر پہلے سے ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے، ماں کے، اور یہ تو باپ ہیں، حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی، ان کے جذبات کا، ان کے دعاؤں کا، دعا خالی پکارنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو پھر یہ کہ ایک پورا بینٹ آف مائنڈ ہے، ایک ذہنیت ہے، اسی انداز میں تربیت کریں گے، وہی تمنا ہے۔ اس کے اثرات بچے کے پیدا ہونے سے پہلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پیدائش سے بھی پہلے سے۔ اس تمنا کے ساتھ میں اور یہ جو دل کے اندر ہے، پھر اسی لائن میں، اسی ڈائریکشن میں، خالی ایسا نہیں کہ کسی نے ایک مرتبہ ایک دعا مانگ لی، پھر وہی تڑپ ہے، اس تڑپ کے ساتھ میں اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور پھر بچہ اس کے بعد دنیا میں آیا، تو پھر ساری اس کی جتنی بھی اس کے لیے ایفرٹس ہوں گی، ساری کوششیں ہوں گی، وہ بھی اسی ڈائریکشن کے اندر ہوں گی، وہ صالح اولاد ہوگی۔ تو خالی ایک ایسا نہیں کہ صرف ایک مرتبہ کہیں دعا مانگ لی تھی۔
یہ تو ان کے دل کی تڑپ تھی جو آخر تک رہنی تھی. اس میں ایک دوسرے موضوع سے متعلق بھی میں یہاں پر ایک اشارہ کرتا چلوں کہ یہ جو انہوں نے دعا مانگی کہ وہ میرا وارث و آل یعقوب کا وارث ہو، اس سے ایک بات واضح ہے کہ یہ مال دولت کی وراثت کی بات نہیں ہو رہی، انہیریٹنس کسی جائیداد کی نہیں ہو رہی، ورنہ آل یعقوب نہیں کہتے. حضرت یعقوب کی جو نسل چلی آ رہی ہے اس کا وارث ہو. یہ لفظ وراثت نبیوں کی، اس کے اوپر مسلمانوں میں ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہوا. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا یہ کہا جاتا ہے، تاریخ میں ہے کہ انہوں نے ایک باغ تھا، باغ فدق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کی وراثت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی، یہ ہمارا حصہ ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ مال و دولت کا، دنیاوی چیزوں کا نبی کی وراثت نبیوں کی تقسیم نہیں ہوتی. اور اس سے وہ لوگ ناراض ہوئے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اس جواب سے، اور پھر یہ ڈسپیوٹ رہا بعد تک. یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط مجھے اس پر نہیں کہنا ہے کچھ. بہت سے واقعات جو سنیوں اور شیعوں دونوں کی روایات میں ہیں وہ غلط ہیں، وہ دشمنوں کے ڈالے ہوئے تاکہ یہ ڈسپیوٹ اور بہت سی جگہوں پہ ڈالے ایک دوسرے کو کروبوریٹ کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے. جن لوگوں نے ڈالے وہ بڑے منظم لوگ تھے، بڑے ویل آرگنائز، جو سازشیں کرنے والے. تو بہت سے واقعات انہوں نے تاریخ کے اندر ایسے ڈالے جیسے ہر مسلمان، ہر فرقے کا، ہر طبقے کا، ہر مسلک کا اسے قبول کرتا ہے، آخری طور پہ صحیح مانتا ہے. لیکن ان میں سے بہت سے ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں، اور ہمیشہ یہ اختلاف باقی رہے، اس لیے ڈالے گئے. مسلمانوں میں یہ تفرقہ رہے. حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا، حضرت علی ان سے، اور حضرت فاطمہ بھی ہمیشہ ناراض رہی اس بات کے اوپر. یہ تاریخ ہے. اور اس میں شیعہ حضرات قرآن جو اور بہت سی دلیلیں دیتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت ابوبکر نے جو کہا وہ حدیث نہیں تھی، وہ غلط تھی بات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مال و دولت کا نبیوں کا کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے. شیعہ حضرات اس میں بہت سی دلیلیں لاتے ہیں، اور اس میں سے ایک دلیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآنی دلیل. دیکھیے قرآن نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یہ تو قرآن کی بات ہے کہ حضرت داؤد کے وارث ہوئے حضرت سلیمان، ان کے صاحبزادے. تو ورثہ ہوتا ہے تقسیم. یہاں بھی اس سے پہلے یہ آیت گزری آپ کے سامنے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث. تو وہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وراثت اس دنیا کے سامان کی نہیں. حضرت داؤد کی ایک بہت بڑی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وارث ہونے کا، یہ ان کے دینی اور علمی ورثہ جو ہے، یہ اس کی وراثت کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کے مال و دولت کے نہیں کہ ان کے وارث ہوئے، ان کے جانشین ہوئے. یہ واضح تھا. خالی اس آیت سے تو دھوکہ ہو سکتا تھا، اور میرے بھی ذہن میں بہت عرصے تک آیا کہ ان کی دلیل کافی اسٹرانگ ہے، قرآن سے بات آ رہی ہے شیعہ حضرات کی. لیکن یہ جو پھر سورہ مریم کی آیت ہے، اس سے یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ نبیوں کے وارث ان کے دنیا کے مال و دولت کے نہیں ہوتے، وہ ان کا وہ ترکہ نہیں ہوتا. تاریخ میں بہت سی چیزیں ڈالی گئی. میں اس واقعے پر، فدق والے پہ تو اس وقت کچھ نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت علی اور حضرت عائشہ کی ایک جنگ ہوئی دونوں کے درمیان میں. کہا جاتا ہے کہ پہلے دن 10,000 لوگ مارے گئے، اس کے 10,000 دونوں طرف سے قتل ہوئے. جو بھی مسلمان اس تاریخ کو پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دل مطمئن نہیں ہوتا، بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ کس درجے، کس اسٹیٹس کے لوگ تھے، ان کے درمیان یہ سب ہوا. آج کل تو اس سے چھوٹے درجے کی ہوتے ہیں، جو آپس میں کہیں اگر اس درجے کی جنگیں تو نہیں ہو جاتی اختلاف کے اندر، کہ جہاں 10,000 لوگ ایک ہی دن دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہو گئی. ایک طرف حضرت عائشہ کمانڈر ہیں، ایک طرف حضرت علی کمانڈر ہیں. جنگ جمل کہلاتی ہے وہ تاریخ میں.
شیعہ روایات میں بھی ہے، سنی روایات میں ہے، دنیا کے سارے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ ہوئی تھی. جو کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بڑا کچھ کوئی توجہ نہیں کر پاتا کہ بڑا افسوسناک ہی خالی کہہ کر ہم گزر جائیں تو یہی کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بڑی افسوسناک بات ہوئی بس. یہ سنی کرتے ہیں. شیعہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہو گئی تھی، حضرت علی سے لڑنے کے لیے آئی تھی، اور قیامت تک حضرت عائشہ کو وہ معاف نہیں کر سکتے. اس کے باوجود کہ نہج البلاغہ میں جو ان کی سب سے زیادہ قرآن کے بعد، تھیوریٹیکلی قرآن کے بعد اور پریکٹیکلی تو قرآن سے اوپر، جیسے سنیوں میں ہوتا ہے کہ تھیوریٹیکلی تو بخاری مسلم جو ہیں وہ قرآن کے بعد، لیکن پریکٹیکلی اس سے اوپر، تو ایسے ان کے ہیں. نہج البلاغہ جسے وہ سب سے زیادہ آتھینٹک مانتے ہیں، اس میں ہے حضرت علی نے یہ کہا کہ ان کی سابقہ عزت برقرار رہے گی، حرمت اور عزت. ان کے قول پر عمل کریں. جو کچھ بھی ہوا، افسوسناک ہوا، برا ہوا، بہت خطرناک ہوا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ ان کی پرانی عزت، حرمت، وقار، آبرو یہ سب باقی رہے گی. تو جب حضرت عائشہ کی بے حرمتی کرتے ہیں اور انہیں کافر کہتے ہیں اور انہیں کافر مانتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اور بڑی بڑی خطرناک روایات ہیں اور ان سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں، تو پھر وہ حضرت علی کے قول کے خلاف جاتے ہیں جنہیں وہ اپنا پہلا امام کہتے ہیں. یہ تو ایک الگ بات ہے. وہ واقعہ پورا جنگ کا جو شیعہ سنی دونوں روایات میں ہے، اور بہت سی روایات اور اس کی جگہ جگہ، یعنی دونوں جب کتابوں میں کسی ایک ہی جگہ نہیں، طرح طرح کے واقعات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اس پورے واقعے کی. قرآن کہتا ہے کہ ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی. قرآن شریف کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ، معیت کا مطلب جو بالکل ساتھ رہتے تھے، ایسا نہیں کہ کبھی ایک دفعہ کبھی ملے. ان کی صفات، ان کی ایٹریبیوٹس، ان کی کوالٹیز بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں. یہ رحمت کا سین نہیں ہے کہ پہلے دن دونوں طرف سے 10,000 لوگ مارے گئے، اتنی بڑی جنگ ہوئی. یہ رحمت نہیں ہے. ہم اسے مانتے ہیں تو قرآن کی بات، قرآن نے آگے کے لیے ایک بات کہی تھی، اسے قرآن کی بات غلط ہے. آگے کے لیے بھی کہیں اگر کوئی بات کہتی تو وہ ایس پتھر کی لکیر بھی محاورہ ہلکا ہے، وہ ویسے ہی ہونا ہے، اس کے خلاف کچھ ممکن ہی نہیں ہے. جو کچھ قرآن نے کہہ دیا، یا وہ نعوذ باللہ، یا تو وہ اللہ کا کلام نہیں، یا پھر ویسے ہی ہونا ہے. کم از کم وہ لوگ جو بالکل ان کے ساتھ تھے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہی رہنا ہے. ان کے درمیان ایسی جنگ نہیں ہو سکتی تھی. قرآن کے خلاف ہے یہ بات. حضرت عائشہ ان کے ساتھ میں، ان کے گھر میں رہتی تھی، آخری سانس تک ان کے ساتھ تھی، اور حضرت علی بھی ان میں سے تھے کہ جو گھر والے تھے اہل بیت، ہر وقت ساتھ کیا، قریب ترین تھے دونوں. والذین معہ میں جو ان کے ساتھ ہیں، اس میں یہ دونوں حضرات، حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں قریب ترین تھے، اور ان کے درمیان میں جنگ ہوئی تو یہ رحمت نہیں تھی. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں کمپیشن، رحمت ہے ایک دوسرے کے لیے. تو پھر یا تو قرآن کی بات غلط مانی جائے گی، یا اس تاریخ کو صحیح مانا جائے گا جو ہمیں دی جاتی ہے. دشمنوں کی ڈالی ہوئی چیزیں یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، ورنہ بہت سے قرآن کے دلائل ہیں. میں نے صرف ایک آیت رکھی ہے سامنے، اور بہت سے کہ اگر ہم اسے صحیح مانیں تو پھر تاریخ کے اس حصے کو صحیح نہیں مانیں گے. تاریخ کے اس حصے کو صحیح مانیں تو پھر قرآن کے بیانات بس خالی پڑھنے کے لیے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، کبھی غلط نہیں ہوگا، پھر اسے ماننا پڑے گا کہ نہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی یہ میں اس پر اور تفصیل سے نہیں جا رہا، اس کے اور اس واقعے کے خلاف اور قرآنی ثبوت نہیں رکھ رہا. درمیان میں ایک بات آ گئی تھی. ایسے ہی یہ وراثت اس آیت سے واضح ہوا کہ یہ وراثت دینی وراثت کی بات ہو رہی ہے. ایک مشن جو ہے اس کا وارث ہو، ایک تحریک جو ہے دینی تحریک، اس کو انہیرٹ کرنے والا، اس کی انہوں نے دعا کی. یہ سب لوگ میرے بعد ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو پاکیزہ ماحول جاری رہے. یہ جو آس پاس دین کے ہی نام پر جو لوگ ساتھ میں ہیں، یہ جو کچھ پھیلا رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. تو اس کی وراثت کی انہوں نے دعا کی. نبی انہی چیزوں کی وراثت کی دعا کرتے تھے. اب یہ بھی میں پھر اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے پر میں فدق پر تبصرہ نہیں کر رہا، یہ بھی تاریخ میں بڑا اوتھینٹک مانا جاتا ہے. ممکن ہے یہ بھی فیڈ کیا گیا ہو، ڈالا گیا ہو اس لیے کہ آپس میں
زبردست قسم کے ان دونوں، یہ جو دو مسلمانوں میں سب سے پہلے تقسیم ہوئی اور فرقے بنے، ان میں کبھی نفرتیں ختم نہیں ہو سکیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. جواب آیا، ظاہر فرشتے کی معرفت آیا، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. نام اللہ نے فکس کر دیا، اللہ نے نام رکھا. ایسا کیوں ہے؟ کوئی بہت خاص بات ہوگی. خوشخبری دینا اور بات ہے، نام بھی ساتھ میں رکھ دینا اور بات ہے. پھر ساتھ میں ایک بات اور کہی، لم نجعل لہ من قبل سمیہ. یہ سمیہ لفظ ہے اسم سے، نام. اور ایک اس کا لفظی ترجمہ، ایک بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یہ نام اس کا، یہ بھی اللہ کی طرف سے فکس ہو گیا. ابھی کنسپشن نہیں ہوا تھا، یعنی پیدائش کی ابھی بنیاد بھی، حمل کی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی. خوشخبری دی تھی اور ساتھ میں نام ایک بتا دیا گیا کہ یہ نام رکھا جائے گا. اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ اس نام کا کوئی اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا. یہ تو لفظی. اور بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اس جیسا کوئی عادت، اطوار، اخلاق جیسا کوئی پہلے پیدا نہیں ہوا. ہم دونوں معنی لے کر چلتے ہیں، اس لیے کہ بائبل میں یہ دونوں چیزیں آئیں. قرآن کہہ رہا ہے اس سے دو معنی نکلتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بائبل میں بھی موجود ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہوں گی. ایک حوالہ بائبل کا، دا گاسپل آف سینٹ لیوک، اس کا چیپٹر نمبر 1 اور ورس نمبر 13. فرشتے نے کہا کہ زکریا ڈرو مت، تمہاری دعا سن لی گئی، اور تمہاری بیوی سے تمہارے لیے ایک بیٹا پیدا ہوگا. بیوی کا نام ہے الیشبا، اور اس کا نام تم یوحنا رکھنا. یہ یوحنا یحییٰ ہی ہے. اس کو اردو اور ہندی میں یہ لوگ ترجموں میں یوحنا لکھتے ہیں، یحییٰ کو انگلش میں جان لکھتے ہیں. ان سے کہا کہ ڈرو مت، تمہارے لیے ایک بیٹا پیدا ہوگا. اور یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ نام بتا دیا گیا کہ تمہیں اس کا نام یہی رکھنا ہوگا. اس کا نام یہ پہلے سے کہہ دیا گیا. اور یہ بات بھی ہے اس کے اندر کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے، گاسپل آف سینٹ میتھیو، اردو میں متا لکھتے ہیں اسے، ہندی میں متی، انگلش میں میتھیو. اس کا چیپٹر 11 اور ورس نمبر 11 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والوں سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی ان سے اچھا نیکی کے اندر کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. یوحنا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے سمکالین تھے، یعنی اسی دور کے اندر ساتھ میں تھے. حضرت زکریا جو ہے وہ رشتہ دار تھے حضرت مریم کے. بعض روایات میں کہ خالو تھے، بعض جگہ قریبی رشتہ دار تھے حضرت زکریا. ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت یحییٰ. حضرت یحییٰ نے خوشخبری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ایک ہی وقت میں نبی تھے. حضرت یحییٰ نے انہیں، بلکہ حضرت یحییٰ نے جب نبوت کا اعلان ہوا تو لوگوں کو انتظار تھا اس وقت پرانی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر جن نبیوں کا، جن انبیاء کا. لوگ پوچھنے گئے کہ کیا تم مسیح ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں مسیح نہیں ہوں. پھر پوچھا کیا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں ایلیا نہیں ہوں. حضرت الیاس، وہ بھی ایک روایتیں چلی آ رہی تھی کہ حضرت الیاس آئیں گے واپس. اور پھر یہ پوچھا، اب نام نہیں لیا، کیا تم وہ نبی ہو؟ آر یو دیٹ پروفٹ؟ اب اتنا ہی کہنا کافی تھا. انہوں نے نہیں پوچھا کہ کون سا نبی کہہ رہے ہو تم، یہ کسے پوچھ رہے ہو؟ آر یو دیٹ پروفٹ؟ کیا تم وہ نبی ہو؟ یہ ترجمہ اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ہندی میں بھی. پرانی بائبلس میں، پرانے ٹرانسلیشن میں، اب جتنے نئے ٹرانسلیشن ہیں اس میں دیٹ کا THE کر دیا گیا، آر یو دا پروفٹ. بڑا فرق ہو گیا صرف اس ایک لفظ کی اتنی سی تبدیلی سے انگریزی کے. آر یو دیٹ پروفٹ، کیا وہ نبی ہو؟ کسی خاص نبی کو لوگ جانتے ہیں انہیں پوچھ رہے ہیں، جن کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں. اور انہوں نے بھی نہیں پوچھا، وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ کسے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا کہ کسے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں وہ نبی بھی نہیں. اب دا پروفٹ، آر یو دا پروفٹ، کیا تم نبی ہو، اس کا ترجمہ یہ ہوا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نبی نہیں ہوں. اور بائبل والے انہیں نبی مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جگہ جگہ نبی کہا ہے.
تو پھر یہ آر یو دا پروفٹ، اس کے اندر تحریف ہے، یہ تبدیلی کی گئی اس لیے کہ وہ نبی بھی کسی کو پھر کون، جس کا انتظار اور بھی تھا، جن کی پیشن گوئیاں اور بھی تھیں، جن کی خبریں اور بھی تھیں، وہ کون؟ اور یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ سے لوگوں نے پوچھا کیا تم وہ نبی ہو؟ یہ تو ٹائم امیموریل سے چلی آ رہی ہے حضرت وہ نبی، دیٹ پروفٹ کی پیشن گوئی تو ہر دور میں کی گئی، جب تاریخ سے پہلے کی جو قومیں ہیں ان میں بھی کی گئی دیٹ پروفٹ، یعنی اتنا نون تھا، ہر نبی نے کسی ایک خاص نبی کے بارے میں اتنا بتایا تھا کہ لوگوں کے لیے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ نبی کافی تھا اور لوگ جانتے تھے کون۔ ویدوں کے اندر بھی تو دیٹ پروفٹ ہی کے نام سے ہے، وہ نبی آئے گا۔ بہرحال یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو اگر واقعی دین کے اندر آؤ گے تو تمہارا مقام اونچا ہوگا، لیکن پہلے آنے والوں میں اس سے اونچا کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر نسلی بھی بہت بات تھی، ریشیل، ہماری نسل کا، اور بات اصل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی خاندان کی کر رہے تھے۔ قرآن نے جو بات کہی کہ اس سے قبل ایسا نہیں ہوا کوئی، تو خاندان کی بات تھی، اس سے پہلے یہ ہم بریکٹ میں سمجھیں گے۔ یہاں بائبل میں تو ایگزیگریشن اور مبالغہ بہت ہو جاتا ہے کہ تمہارے خاندان میں پوری اس نسل کے اندر اتنا، ورنہ آل یعقوب کے اندر، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا نام لے کر آپ دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ایسی رحمت نازل فرمائیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسی رحمت حضرت ابراہیم پر نازل فرمائیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اس خاندان میں یہ اللہ نے خبر دی کہ اب یہ اس ایک ہی، یہ قرآن کی لینگویج ہے کمپیکٹ، بائبل میں دو الگ الگ جگہ پر ہے، وہ انہی الفاظ میں، اس نام کا کوئی نہیں ہوا پہلے، اور تمہارے خاندان میں اس کردار کا اتنا اچھا کوئی نہیں ہوا۔ ان کے کردار کی حضرت یحییٰ کہ قرآن شریف نے اور بھی بہت سے مقام پہ بہت تعریف کی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس کردار کا کوئی اور نہیں۔ نام کیوں رکھا؟ اللہ نے نام کیوں رکھ دیا؟ ایک بات تو جو سمجھ میں آتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، اور چند آیات کے بعد پھر میں دوبارہ اس کا ذکر کروں گا، جو میرا خیال ہے۔ نام اللہ نے رکھا ہے، بڑھاپے کی اولاد تھی، یہ بھی بوڑھے تھے حضرت، اور ان کی جو اہلیہ تھیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ ایسی حالت میں تھی کہ بچہ پیدا اس عمر میں نہیں ہوتا، ایسی فزیکل کنڈیشن میں جنہیں یہاں پر بانجھ کہتے ہیں ایسی تھی۔ اس عمر میں اولاد اگر پیدا ہو تو یہ بھی کافی رسکی ہوتا ہے کہ وہ جیے گی یا نہیں جیے گی، یہ خطرہ رہتا ہے کہ اولاد تو پیدا ہو گئی لیکن آگے زندہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ یحییٰ کا مطلب ہے وہ زندہ رہے گا، یہ لفظ رکھا نام، تو یہ پہلے سے کہہ دیا گیا نام یہ رکھنا، بڑی اہم بات ہے، اس سے پھر کچھ اور بات نکلتی ہے ہمارے لیے۔ ناموں کے اثرات پڑتے ہیں، کسی کو اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ زندہ نہیں رہے گا، ویسے تو اللہ کی مشیت، آپ کے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ناموں کا اثر پڑتا ہے۔ زندگی کی خواہش ہے تو، اور زندگی خالی اسی زندگی کو نہیں کہتے جو سانسیں لے رہے ہیں، اسے قرآن نے انہیں بھی مردہ کہا ہے جو رہتے ہوئے یہاں پر دنیا کے اندر بیولوجیکلی زندہ رہتے ہوئے بھی علم کی یا دین کی روشنی سے دور ہیں، قرآن نے انہیں بھی مردہ کہا، زندہ انہیں کہا جو اس روشنی میں رہتے ہیں، جو اللہ کے نور کی روشنی میں رہتے ہیں، انہیں زندہ کہا۔ تو دونوں حیثیت سے یحییٰ نام کہ وہ یہ نام اللہ نے پرپوز کیا، اللہ کی طرف سے آیا فرشتے کی معرفت کے اس کا نام یحییٰ رکھنا، وہ رہے گا، وہ زندہ رہے گا، اخلاق کردار کے اوپر کے اعتبار سے بھی وہ اللہ کے نور کی روشنی میں ہوگا، اور بیولوجیکل زندگی کے اعتبار سے بھی یہ خوشخبری دی کہ وہ جیے گا۔ یہ ناموں کے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے، اور یہ جیے جانے کی بھی چلی آ رہی ہے، کہیں پر کسی کے بچے زندہ نہیں رہتے تو ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ میں نام رکھ دیتے تھے اللہ رکھا، اس طرح کے نام رکھتے تھے کہ اس سے ہوگا کہ یہ رکھ دیں گے تو یہ رہے گا، ان کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک بچے کا ایک ہمارے ملنے والے ہیں انتقال ہو گیا، تو کچھ ہی دنوں کے بعد، بہت محبت تھی اس سے،
ظاہر ہے ہر ایک کو ہوتی ہے ماں باپ کو. بہت پیارا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا بہت چھوٹی عمر میں. ماں باپ کو بہت دکھ تھا. دوسرا بچہ، تو میں نے مشورہ دیا کہ اس کے نام انعام اللہ رکھنا. اللہ کسی پر انعام کر کے واپس نہیں لیتا. کسی کو کچھ دیا اللہ نے تو پھر وہ اللہ پھر واپس نہیں لیتا. تو اس کا نام یہ رکھ لینا. گھر والے تو کچھ بہت ماڈرن قسم کا نام رکھنا چاہتے تھے بہت سے اور، لیکن پھر ان کے چونکہ ایک بچہ جا چکا تھا تو ان کے بھی دل کو لگ گئی. رکھا انہوں نے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس وجہ سے، لیکن بہت ہی برائٹ بچہ نکلا. پورے رامپور میں اس نے ٹاپ کیا. تو آگے ہائی اسکول اس میں انٹر میں. تو یہ ناموں کے اثرات پڑتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ ایک نظیر مل رہی کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا تھا. ایک ریزن یہ ہے، اور ایک دوسرا اور بھی میرے ذہن میں آتا ہے، اس کا میں ذکر بات کو کروں گا. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ. اور ان کو ذرا اس خوشخبری کے اوپر تعجب سے انہوں نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، میں خود کافی بوڑھا ہوں، اور بیوی بھی جو ہے میری وائف جو ہے ان کے بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. جو بانجھ کہلاتی ہیں ایسی عمر کے اندر ہیں. کوئی زمانے میں میڈیکل ٹیسٹ تھوڑی ہوتے تھے، لیکن معلوم ہے کہ عمر آ گئی تو اس کے بعد اتنے زمانے تک نہیں ہوئی تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ عورتیں بانجھ کہلاتی ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے تعجب کیا، اور تعجب میں شاید یہ بات شامل ہے، ایسا نہیں کہ ڈس بلیف، یقین نہیں آ رہا، بلکہ اس تعجب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ میری اولاد ہوگی، یا جیسے کسی کو لے کر ہم پال لیں. کوئی ساتھ میں وارث کی دعا کی تھی، وہ وارث مددگار ساتھ میں پیدا ہو گیا. تو میرے گھر تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا کسی اور کو آپ ایسا مددگار بنا کر دے دیں گے جسے ہم بچے کی طرح رکھ لیں؟ میرے گھر کی حالت تو یہ ہے، میری اپنی اور میری وائف کی. قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہوگا. قال ربک، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے. وعلی ہین، اس کے لیے بہت آسان بات ہے، تمہیں ناممکن سی نظر آتی ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تمہیں جو پیدا کیا کچھ بھی تو نہیں تھے. انسان ہو اس وقت، کیا حیثیت تھی، کیا تھے تم؟ اسے انسان کہہ سکتے جہاں سے تمہاری شروعات ہوئی تھی. تم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی چیز ہی نہیں تھے. تو جس کی یہ قدرت ہے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ جو کچھ کوئی کسی کے اندر کوئی جسمانی عیب ہو، کوئی بیماری ہو تو اس کو ٹھیک کر دے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسے بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر سے بھی ان الفاظ میں اسے ایسے لیا جاتا ہے. یہ کذالک، اللہ نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہوگا، قانون کے خلاف نہیں ہوگا. یہ تو میں بار بار بہت سے موقعوں پر کرتا رہا ہوں. اس کے اسباب بنیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو ہوگا. دنیا کے اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے چیزیں ریئر ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، قانون کا حصہ ہوتی ہیں. لفظ جو کذالک ہے، جیسے ترجمہ ہے ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. ترجمہ کا مانے جیسا، اور ذالک وہ، کذالک جیسے کہ وہ. یعنی کوئی پہلے کوئی چیز گزر چکی جدھر اشارہ ہے. اس لفظ میں شامل ہے کہ ایسا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہے. کسی مثال کو کہا جا رہا ہے کذالک جیسے وہ. یہ تو اس سے لفظ بنائی. ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے کذالک، یہ جو ہے اشارہ، اس کا اشارہ جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اس کی طرف ہوتا ہے. جہاں کذالک آتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہوا ہے. تو کوئی چیز پہلے بھی ہوتی ہے اس کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تب کذالک بولا جاتا ہے. یہ ڈکشنری لفظ کذالک. اب وہاں پر آیا تو اس کو اسی معنوں میں، چونکہ بائبل میں اسی معنوں میں کہ تو ناممکن تھا جو ہوا ہے، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہوئی جو قانون کے خلاف نبیوں کے لیے ہوتی رہتی ہے. انسان کے لیے ممکن نہیں لیکن دنیا میں ہوتی ہے اور اس کے اسباب بنتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قانون کے خلاف یہاں کچھ نہیں ہوگا. ما یبدل القول لدی، میرے یہاں قول بدلے نہیں جاتے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تمہیں اللہ کے لا بنائے ہوئے، اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں جو اس نے قانون جاری کر دی اس میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے لیکن اس نے فرمایا نہیں ہوگی. کذالک کا معنی ایسا جیسے کہ پہلے بھی ہوا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے، یاد کیجئے حضرت ابراہیم کی بھی اولاد ہوئی تھی بڑھاپے میں. بائبل کہتی ہے 84 سال کے تھے وہ،
قرآن میں تو عمر نہیں دی ہوئی. بائبل کہتی ہے کہ 84 سال کے تھے جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. پھر ایک اور صاحبزادے کچھ سال بعد پیدا ہوئے، 14 سال کے بعد اس کے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 100 سال کے قریب تھی. حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پہلے بھی تو ہوا ایسا. کذالک میں 3-4 یوز دکھاؤں آپ کو قرآن شریف میں، سورہ بقرہ کی آیت، اور اس طرح کی آیات بہت سی ہیں قرآن شریف میں، ایک مثال میں ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. کذالک ایسے ہی اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. ایسے ہی اس سے پہلے جب جب بھی یہ آیت آئی ہیں، ایسی بہت ہے قرآن شریف میں ایسی آیات کہ اللہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر عقل آ جائے، عقل کا استعمال کرو تاکہ تم تفکر کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس طرح کی بہت سی آیات ہیں. وہاں اس سے پہلے بتایا کچھ نعمتیں گنائی، یا کوئی اللہ نے اپنی کائنات کے اندر جو اپنے چیزیں ہیں چاروں طرف جو انسان نہیں کرتا اس کا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ پہلے کچھ تفصیل بتانے کے بعد کا ایسے یہ سب ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم نے کھول کھول کر بیان کی تاکہ تم غور و فکر کرو. کذالک جب بھی آیا تو اس سے پہلے اس کی تشریح آئی کہ ایسے یہ ہے، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ ایسا اس لیے ہے. یہ اور مثال سورہ انعام کی آیت ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان میں جو ہمارے اقتدار کی نشانیاں تھیں، پاور کی ہماری عجائبات تھے، ونڈرز تھے، ہم نے ابراہیم کو وہ دکھائے آسمانوں اور زمین. اس کے فوراً بعد پھر یہ تفصیل ہے کہ انہوں نے ایک تارا دیکھا، انہوں نے کہا میرا رب تو یہ ہے. پھر وہ تارا ڈوب گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند دیکھا چمکتا ہوا، انہوں نے کہا یہ رب ہے. چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا. پھر سورج نکلا بڑا چمکتا ہوا، کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا، یہ ہے میرا رب. اور اس کے بعد جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو ان کو پیدا کرنے والا، ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ کیا ایک دن کی بات تھی؟ کسی بہت کم فہم والا کوئی بچہ ہو وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ تارا ڈوبا، پہلے اس نے کہا میرا رب ہے، ڈوبنے کے بعد کہا یہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہوگا. اب چاند کو دیکھ کر کہہ دیا میرا رب ہے. اسے تو معلوم ہے کہ جب اس نے پہلی مرتبہ تو ذرا سے ذہن میں آئی تھی، لیکن ڈوبنے کے بعد ایک فہم کھلا کہ یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں، غائب ہونے والا. اب ایک دلیل کلیئر ہو گئی نا. اب چاند کو کیسے رب کہہ دے گا؟ وہ تو جانتا ہے کہ چاند بھی جا رہا ہے، بہت چھوٹا سا بچہ بھی، اور پھر چاند کو بھی مان لیا، اور پھر اس کے بعد سورج کو کیوں کہہ دے گا؟ اسے معلوم ہے شام کو غائب ہو جائے گا. تو یہ تو کم فہم کا بچہ بھی نہیں کر سکتا. قرآن شریف میں ہے، قرآن کے بہت سے مقامات جو ہیں، ایک دو نہیں بہت سے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں ایسے لٹرل میننگ لے تو بڑی بچکانہ بات ہو جاتی ہے. یہ کسی ایک دن کی بات نہیں تھی. کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ چاند تاروں یہ کسی ایک دن میں یہ ڈوبا تو انہوں نے کہا یہ میرا نہیں، یہ ڈوبا تو کہا میرا رب نہیں. یہ کافی عرصے غور و فکر کرتے رہے تھے کہ یہ چاند تارے سورج یہ بہت بڑے ہیں بہت، اور پھر اس پر غور کرتے رہتے کہ نہیں، یہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے تو کسی کے کنٹرول میں چل رہے ہیں. وہ جو بہت عرصے کا غور و فکر تھا اس کو اس انداز میں تمثیلی طور پر رکھ دیا ہے. یہ کسی ایک رات کی یا ایک دن کی بات نہیں تھی. اس کو قرآن نے کہا کہ ایسے ہم نے ابراہیم کو اپنے ہماری جو عجائبات تھے، ونڈرز تھے یونیورس کے اندر، وہ ہم نے دکھائے. ابراہیم کو دکھائے کہ انہوں نے خود غور و فکر کیا. یہ فہم اللہ نے ان کو دیا تھا ان کے اوپر. اور اس کے بعد وہ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ توحید کے اوپر پہنچے کہ اللہ کے کنٹرول میں، کسی اور ذات کے کنٹرول کے اندر یہ سب ہیں جو ایک قانون کے مطابق چل رہے ہیں، وہی میرا رب ہو سکتا ہے. یہ ابھی یہ اس توحید کے اوپر قائم تھے جو لاجیکلی پہنچے تھے یونیورس کو دیکھنے کے بعد، کائنات کو دیکھنے کے بعد. بچپن میں ابھی اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، نبی نہیں ہوئے تھے. کذالک ایسے. اس کے بعد بتایا کہ یہ تفصیلات. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا. اور کہا ہم ظالموں کو کذالک، ہم ظالموں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. کذالک بتایا نا پہلے کیسی، اس کی تفصیل بتائی، پھر کہا کذالک ایسی جو ابھی بتائی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ان پر ڈورے ڈالتے تھے. گھر میں ایک دن اکیلے تھے، اس نے ان کو گناہ کی دعوت دینی چاہیے، وہ بچے.
کہا کہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، وہ تو عورت جھکی اس کی طرف، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اور اللہ کی طرف سے کوئی خاص دلیل اس وقت ان کی سمجھ میں نہ آ جاتی جو نہیں، تو پھر انسان تھے اپنے تو وہ بھی جھک سکتے تھے، وہ بھی جھک گئے ہوتے اس کی طرف، لیکن وہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے کچھ اور دلیل بھی تھی جس سے اللہ نے بچا لیا. کذالک، ایسے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ جو بھی بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے انبیاء کے لیے سامنے فوراً دلیلیں آ جاتی ہیں، یہ ایسا اس طرح ہوا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی جو ہے اس کے اندر وہ نہیں پڑے. کذالک، کوئی چیز پہلے بیان کی جا چکی اس کو کہا جا رہا ہے. یہ سورہ طٰہٰ کیا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. سامری تھا بنی اسرائیل میں، اس کے بعد کہا گیا ہے. بنی اسرائیل نے ایک دیوتا گڑھ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، اور یہ ساری سازش تھی اس کی. ایک سامری تھا، اس نے ایک مورتی بنائی تھی. اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہ کہا کذالک نقص علیک من انباء، ایسے ہم قصے سناتے ہیں خبروں میں سے، ایسے پرانی خبریں جو گزر چکی پرانی وہ ہم دیا کرتے ہیں. کذالک، گزر چکی پیڑھی سے ایک تفسیر اس کو کہا. تو جو کچھ ہو چکا ہے پہلے یا ہونے والا ہے بالکلیئر واضح صاف صاف جسے ایکسپلین کرنے بھی جا رہے ہیں، یا ہسٹری میں گزر چکا ہے، یا تو کسی جگہ یہی کلام میں گزرا، یا تاریخ میں کوئی ایسی چیزیں مثالیں گزر چکی ہیں، اس کے لیے لفظ کذالک بولا جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان سب چیزوں سے الگ کے لیے بولا جائے. جیسے میں نے کہا لفظی الفاظ ہی ہیں، کہا میں نے جیسا اس جیسا، کوئی پہلے سے اس کی مثال ہوگی کہ چاہے وہ لفظوں میں ہو چاہے وہ ہسٹری کے اندر. قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اسی کے اوپر پایا. کذالک یفعلون، ایسے ہمارے باپ دادا کرتے تھے. یہ بتایا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، اس کو کہا ایسے، اس کی تفصیل پہلے آ چکی. تو یہ ہے پھر آیت قال کذالک، اللہ کی طرف سے معرفت جواب آیا کہ کذالک، ایسے ہی ہوگا کہ جیسا اللہ کے قانون ہے اسی کے مطابق ہوگا. تم سمجھ رہے ہو نہیں ہو سکتا ایسے، یہ ان میں سے نہیں ہے جو چیزیں اللہ کے قانون کے خلاف ہیں. تم سمجھ رہے ہو، یہ عام بات نہیں ہے. ہر ایک کے انسان ہر ایک کے بس کی بات نہیں. قال رب، تمہارے رب نے یہ کہا، اس کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیے مثالیں اس کی، یہ ابھی کی مثالیں، پوری ہسٹری میں تو بہت ہیں، اور قبل تاریخ بہت ہوں گی جو ہمیں ریکارڈ جس کے نہیں معلوم. یہ آپ کے ہندوستان کی مثال ہے 2012 کی، یہ ابھی قریب کے دور کی. رامجیت راگھو، یہ ہریانہ کے، 96 سال کی عمر میں یہ چھوٹا بچہ جو گود میں ہے، یہ ان کی عمر 96 ایئرس تھی جب یہ بچہ ہوا. اور اس سے پہلا بچہ ہے، یہ اسے 2 سال پہلے ہوا. اس کے بعد یہ بچہ ہوا 96 سال کی عمر میں، تو وہ 94 ایئرس کی ایج میں ہوا وہ بچہ. پھر ایسے اور بہت سے ہیں دنیا میں. یہ تو میں نے ایک رکھی سامنے، اس ایج کے اندر جانے کے 100 سال کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی. حضرت زکریا کی بھی عمر اس سے زیادہ نہیں تھی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، اب بھی ہو رہا ہے، عام نہیں ہے. یہ کہا جائے اس کو، یہ بنایا جائے کہ ایسا تو ناممکن ہے، اور اس کے بعد پھر یہ خاص طور سے قانون کے خلاف اللہ نے کر دیا. یہ ایکسیپشنز آر پارٹ آف دی رول، قانون کا حصہ ہوتے ہیں استثناء. قانون یہ عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن کچھ خاص کیس کے اندر ہوتا ہے. پورا لا یہ ہوتا ہے. یہ لیڈی کی مثال کہ ہسبینڈ ہے، ہسبینڈ چاہے وہ 100 سال کے نہیں ہو، ہے یہ بھی لگ بھگ 80 سال کے قریب، بلو اس کا ہسبینڈ کا نام ہے. لیکن یہ عورت کا جس کے بچہ ہوا، یہ بھی ہریانہ کی ہے، حصار. یہ بھی ابھی کی بات ہے 2008 کے اندر، جب یہ اس کی ایج تھی 70 سال کی، 70 ایئرس کی ایج میں اس عورت کا بچہ ہوا. 70 ایئرس کی ایج سے پہلے عورتیں جو ہیں وہ کہلاتی ہیں کہ بیرن ہیں، بانجھ کے اب ان کو اولاد نہیں ہو سکتے. 70 ایئرس کی ایج کے اندر اس کا بچہ ہوا. اب اس کے بعد یہ 5 سال کا ہے تب کا فوٹو ہے اس بچے کا جو. تو یہ مثالیں آج بھی ہیں. یہ تو ابھی کی بتائی نا، ریسنٹ تو مثالیں تھی میں نے، اور آپ کے قریب کی تھی اسی ہندوستان کی. دنیا میں بہت ہیں، اور ہسٹری میں جو گزری پہلے جو گزرتی چلی گئی وہ ہیں. ہاں بہت کامن نہیں ہوتا، لیکن ریئر کیسز میں ہوتا رہتا ہے. اور پھر پرانے تو ریکارڈ ہمارے پاس ہے نہیں، اس ہسٹری میں جہاں سے ہمارے پاس ریکارڈ نہیں، وہاں نہ معلوم کتنے کیسز ہوں گے. ہاں لاکھوں میں کوئی، یا 10-20 لاکھ میں کوئی ایک ہوتا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے 10-20 ہزار میں کوئی ہوتا ہو، اس کے آنکڑے نہیں. لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایسی چیز جسے کہا گیا کہ
اسے بائبل نے اسے ایسے بنایا کہ ناممکن تھا، اسے ہی ہمارے مفسرین بھی اسی انداز میں لیتے ہیں اس حصے کو کہ یہ تو ناممکن تھا، اللہ نے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے وہی چیزیں ہوا کرتی ہیں جس کے اندر اسباب شامل ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں نہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ قانون کے خلاف کچھ ہوگا نہیں، یہ اللہ نے فرمایا، ہم نے یہاں پر یہ ایسے ہی رکھا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہوا، اس کا ذکر سورہ انبیاء میں، فاستجبنا لہ، ہم نے جواب دیا اس کی پکار کا، حضرت زکریا کی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو بخش دیا یحییٰ، واصلحنا لہ زوجہ، ان میں کمی نہیں تھی، یہ بتایا ان کی زوجہ میں کچھ کمی تھی، اس کی اصلاح کر دی بیولوجیکل۔ اب وہ کیسے کی، اس کے کیا ذریعے بنے ہوں گے، کیا اس بیچ میں ان کی کوئی خاص ڈائٹ یا کوئی خاص چیزیں، کوئی ہرب یا خود کوئی استعمال کی تھی انہوں نے یا نہ کی ہو، تو وہ چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں، روزمرہ کی ہرب ہوتی ہیں، انہی میں سے چیزیں نکلتی ہیں، کیسے ہوئی یہ تفصیل نہیں ہے، کوئی اسباب کا واصلہ نہ لو، اس کی اصلاح کی، ان کی وائف جو ہے ان کے اندر یہ، اور ان میں نہیں تھی اس عمر میں ایج آنے کے بعد بھی، اور ان کے اندر تھی ایسی کہ وہ، اور اصلاحنا کا مطلب یہ کہ اس کے اندر بیولوجیکل تھی کمی کچھ، اس کمی کی اصلاح کر دی۔ ابھی تفصیل یہاں پر نہیں کہ کیسے کی، وہ پہلے ٹھیک ہوئی، وہ رکاوٹیں دور ہوئی جس کی وجہ سے کنسیپشن نہیں ہو سکتا یا حمل نہیں ٹھہر سکتا، پہلے وہ رکاوٹیں دور ہوئی، پھر ان کے اندر اس کے بعد پھر حمل ٹھہرا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ یہ دوسری جگہ پر یہ بات۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا کے پاس جب یہ خوشخبری آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی نصیحت بھی مجھے فرما دیجئے۔ آیت کا لفظ کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، بہت کمپریہنسو، بہت جامع لفظ ہے۔ اب پھر اسے لوگ وہی بناتے ہیں نا، خلاف عقل بنانے کی ایک ٹینڈنسی ہے اکثر جو رکھا جاتا ہے کہ نہیں، سب چیزیں جو قرآن میں آ رہی ہیں جگہ جگہ وہ عقل کے خلاف ہوں گی سب۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ اب یہ تو شبے کی بات ہو جائے گی نا کہ انہیں شک ہے، اچھا کوئی نشانی دیجئے مجھے تب وہ یقین آئے گا، مجھے ایسے کیسے مان لوں؟ تو یہ تو پھر اور آگے ایک طریقے کے، اور بائبل نے بھی اسے اسی حساب سے رکھا ہے کہ پھر اللہ نے انہیں سزا دی کہ اچھا تم یقین نہیں کر رہے تھے، اور سزا کے طور پر ان کی بولتی بند کر دی۔ آئے گا ذکر اس کی اور تفصیل میں بھی آگے رکھوں گا، اور یہ ہے الفاظ کہ تم نے یقین نہیں کیا تھا نا میری بات پر، اس لیے سزا دی جا رہی ہے تمہیں۔ نبیوں کے یہاں یہ بے یقینی کی تو مسئلہ ہی نہیں کہ اچھا کوئی نشانی دیجیے تب مانوں گا میں، ایسے کیسے معلوم میں اس بات کو۔ قال رب اجعل لی آیہ، مفہوم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر ہوگا اس دوران کوئی خاص بات، مجھے کچھ خاص کوئی عمل کرنا ہے، کوئی خاص احتیاط رکھنی ہے، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ بس اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، یہ تو ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی طرف سے تھوڑی ہوتا، اصل میں ان کی اصلاح ہونی تھی اہلیہ کی، ہو جائے گا، لیکن تین دن 3 رات جو ہے وہ بالکل ایسا کہ لوگوں سے بات چیت بھی مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اسے یاد کرنے میں لگو، اور ایسے کہ لوگوں سے کوئی زبان بات چیت۔ پہلے روزے ایسے ہوا کرتے تھے، روزے ایسے ہوتے کہ اس میں کسی سے بنی اسرائیل کی شریعت کے اندر کہ اس میں بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، شاید اس روزہ رکھنے کو کہا ہو، لفظ روزہ یہاں نہیں ہے۔ بہرحال روزے کے بغیر بھی کہ تمہارے لیے نصیحت یہ کہ تم اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے اندر لگ جاؤ، تمہیں خوشخبری مل گئی، اور اتنا ایسے لگ جانا کہ بالکل پھر اب سب چیزیں چھوڑ دو دنیاوی، کوئی گفتگو بات چیت بھی مت کرنا 3 دن 3 رات۔ اب بائبل میں کیا ہے یہ بھی میں اس کے پیرالل بتا دوں، قرآن نے پچھلی چیزوں میں جو غلط ہیں ان کا کریکشن کرتا گیا ہے، جو صحیح ہے ان چیزوں کو بیان کیا ہے ویسے ہی، اور بہت سی جگہوں پر جو تھوڑی غلط تھی اس کا کریکشن کیا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو طرح طرح سے مہم میں بنا دیا تھا ان کو ٹھیک کیا، یا جگہ جگہ یہ کہ نبیوں کے کردار تک بہت برے انداز میں پیش کر دیے، اسے ٹھیک کیا، صاف ستھرا کر کے رکھا ہے۔ یہ جو ان کے الزام ہے کہ یہ تو وہاں سے نقل کر لیا انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا بدل کر، ان کے بیانات کو ہر اس واقعے کو جو بہت ہیں جو قرآن میں بھی ہے اور جو بائبل میں بھی آیا، ذرا سا دونوں کے آپ بیان پڑھ لیجئے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہ کہا کہ وہاں سے لے لیا، واقعہ وہی ہے، اللہ کی طرف سے وہاں پر بھی آیا تھا، اللہ کی طرف سے یہاں پہ بھی آیا تھا، لیکن وہاں جتنی گھناؤنی چیزیں ہیں قرآن نے جتنے صاف ستھرا پاکیزہ انداز میں رکھا ہے، یہ فرق آپ اگر ان سب کو دیکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ لوگوں نے چیزوں کو جو بدل دیا تھا اس ایونٹ کو اگر رکھا تو اس کی صحیح پوزیشن یہ تھی، اس شکل میں اسے کر کے رکھا قرآن نے، اللہ کا کلام جب پھر آیا تھا۔
تو انہوں نے اس کو ایسے پیش کیا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اچھا تم شک کر رہے ہو اللہ کے اوپر، تم نشانی مانگتے ہو، اب تمہاری بولتی بند زبان سے، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ دیکھیں قرآن نے کہا یہ 3 دن کے لیے کہا تھا کہ 3 دن خاموش رہنا، بولنا بھی مت۔ انہوں نے کہا بولتی بند ہو گئی، پرماننٹ ان کی زبان بند ہو گئی، اور اس کے بعد پھر حمل ٹھہرا، بچہ پیٹ میں بڑا ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس کا نام زکریا کے نام پہ رکھیں گے، باپ کے نام پر۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا نہیں، اس کا نام تو یحییٰ ہوگا، بائبل میں وہ یوحنا ہے یحییٰ کا، یا انگلش میں جان ہے، نہیں اس کا نام تو یحییٰ ہوگا، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے پہلے بتا دی گئی تھی کہ نام یحییٰ رکھنا۔ لوگوں کو بڑا عجیب سے لگا، اس لیے کہ یہ نام پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو بول نہیں سکتے تھے، اب کتنا عرصہ ہو گیا، سال بھر ہو گیا اس بات کو، جب ان کی زبان بند ہوئی تھی، کم از کم 9 مہینے تو ہوئی ہی جب ان کی زبان بند ہو گئی تھی، تب سے آج تک وہ بولے نہیں تھے، ساری بستی میں تھا کہ ان کی قوت گویائی گئی، اب یہ بول نہیں سکیں گے، بولتے نہیں۔ حضرت یحییٰ سے کہا کہ لوگوں نے سنتے تو تھے کہ نام کیا رکھیں، یہ تمہاری وائف یہ عجیب سا نام کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے پرچے پر لکھ کر دیا یحییٰ، بس جیسے ہی انہوں نے پرچے پہ لکھا تو ایک دم سے ان کی زبان کھل گئی اور پھر بولنے لگے، تو لوگ بڑے پھر حیران ہوئے کہ ایک اور معجزہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ کی بات کی جیسی تائید کی، تو اب یہ 9 مہینے بعد، یا تک 9 یا 10 مہینے یا جتنے بھی درمیان میں گزرے اتنے عرصے ان کی قرآن نے کہا یہ 3 دن کی بات ہے، اور 3 دن بھی ایسے بند نہیں کی گئی تھی۔ ان کا کوئی نصیحت فرما دی، ان کا لوگوں اللہ کے یاد کرنے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے اندر، ایسے کہ اب بالکل دوسرے لوگوں سے چھوڑ کر رہے، ایسا شکریہ ادا کرنا اللہ کا، یہ 3 دن 3 رات۔ یہ دوسری جگہ ہے سورہ آل عمران میں یہی بات کہی گئی۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا میرے لیے کوئی نصیحت کوئی، قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمضا، تم اشاروں کے علاوہ 3 دن کسی سے کوئی بات چیت مت کرنا۔ اب اس کو ہمارے ابھی اسی سینس میں لیتے ہیں کہ بات چیت نہیں کر سکو گے، بات چیت 3 دن کسی سے مت کرنا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا کثرت سے، اور اس کے کام میں صبح شام مستعد رہ کے کام میں لگے رہنا، یہی تسبیح کا اصل مفہوم ہے۔ تسبیح کرتے رہنا کا مطلب یہ اصل مفہوم، جو اصل کا اصل کام ہے اس میں لگے رہنا صبح شام۔ انہوں نے یہ کیا، پھر یہ بائبل میں زکریا نے فرشتے سے کہا کہ میں کیسے یقین کروں، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بہت عمر کی ہو گئی۔ فرشتے نے کہا میں جبریل ہوں، میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں، تجھے خوشخبری سناؤں، اور دیکھ جب تک یہ باتیں ہو نہیں جاتی تیری زبان بند رہے گی اور تو بول نہیں سکے گا، کیونکہ تو نے میری ان باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہیں کیا، سزا کے طور پر ہوا تھا۔ اور یہ بات آگے کلیئر، اگر ہم اس کا ترجمہ یہ لیں کہ اچھا کوئی نشانی تو عطا فرمائیے، تو اس کا مطلب یقین نہیں کر رہے۔ جب یہ معنی لیے جائیں گے تو یقین کی بات اس کے اندر آئے گی کہ یقین نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہی لیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی جوڑا کہ وہ تو پھر 10 مہینے کے لیے زبان بند ہو گئی ان کی سزا میں۔ یہ ان کو ہدایت کی کہ اچھا تم 3 روز اللہ کے ذکر میں، اس کی مستعدی سے اس کے کام میں لگو، اور اشاروں سے کوئی بات کر لینا لیکن۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پھر وہ نکلے وہاں سے۔ یہ محراب کیا؟ مسجد کا یا بیت المقدس کا وہ حصہ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت مریم کے پاس گئے تھے، ان کے سرپرست تھے گارجین حضرت مریم کے۔ حضرت مریم چھوٹی سی تھی، ماں نے ان کی دعا کی تھی یا منت بھی مانی تھی کہ میں اس کو اللہ کی سروس میں دے دوں گی۔ میں بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا بھی کہ میں تو لڑکا سمجھا تھا کہ اللہ کی سروس میں، لیکن یہ کہ جب میں نے کیا تھا تو میں لڑکی ہی دیتی ہوں، اور انہوں نے بیت المقدس کے سپرد کر۔ اب بچی ذرا سی بڑی ہونے لگی، وہاں بڑی دور دور تک شہرت، واقعہ پہلا تھا، پھر ان کی جو تقدس و پاکیزگی تھی شہرت بڑی دور تک ہو گئی، اور بے پناہ ان کے ذہانت اور ان کا تقدس اور جو تھی وہ بھی اس سے بہت مشہور ہوا۔ حضرت یحییٰ سرپرست تھے۔ ایک دن سورہ آل عمران میں کہ ایک دن ان کے پاس پہنچے تو تمام وہ چیزیں موجود تھی جو وہ تو پرووائڈ وہ کرتے، سرپرست وہ ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، اور خود ان کو جو چیزیں نہیں ملتی ہیں، نصیب نہیں ہے، وہ بچے کے پاس موجود تھی۔ اب مریم یہ کہاں سے آئیں؟ انا لک ھذا، قالت من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا اللہ نے بھیجی۔ اب اس کا بھی ہم لوگ یہ بناتے ہیں کہ اوپر سے اتری تھی، کوئی چھت توڑ کے مسجد کی، دور دور سے لوگ آتے تھے
بڑی دور دور سے حضرت مریم کے لیے لوگ آتے تھے. صرف وہاں آتے بھی تھے بستی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی خاص بزرگ سے ملتے جائیں ان کا مریم کو دیکھتے چلیں, مریم کے پاس ہوتے چلیں, کوئی تحفے بھی لاتے تھے. تو وہ جو اس علاقے میں چیزیں نہیں ملتی تھی, پھل کھانے کی چیزیں, وہ کہیں تحفتاً یا نذرانے کے طور پہ جیسے لوگ کسی کے لیے خاص طور سے نیت کر کے جاتے ہیں تو لاتے ہی ہیں, پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. رکھی ہوں گی وہ چیزیں جو وہاں نہیں ملتی, بیت الحم میں جو نہیں ملتی, جو وہاں یروشلم میں نہیں ملتی, وہ چیزیں وہاں پر ہوں گی. حضرت زکریا نے کہا کہ وہ میں سرپرست ہوں, اللہ اس کو دے رہا ہے وہ چیزیں جو مجھے خود نصیب نہیں. مریم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ نے بھیجی. یہ ان کا سمپل سا ایک معصومانہ جواب تھا. لوگوں نے اگر دیا ہے تو اللہ نے بھیجی, یہ ان کی پاکیزگی اور تقدس تھا. اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو آواز دی, پکارا, دعا کی کہ میرے رب مجھے ایک اولاد دے دیجیے. بڑی اہم باتیں ہیں اس کے اندر. کسی جگہ دو چیزیں آ رہی ہیں نکل کر. کوئی واقعی اللہ کا مقرب بندہ ہو, اس کے قرب میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ عطا کر رہا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, ان کے دعا قبول ہوئی. اسے بعض لوگ سمجھیں گے شرک ہے, قرآن میں مثال ہے. اس میں ذرا سا بھی یہ چیز نہیں کہ حضرت مریم کوئی ان کو دلوا رہی ہے اولاد, یہ دعا, اور دعا بھی اللہ کے اوپر ہے قبولیابی ہونے میں, لیکن وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, نبی کا جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیے گئے. حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے درخواست کی کہ میں بھی وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں, عرب حجرہ اور تنگ ہو جائے گا قبرستان میں. کہ اس سے کیا, جب تو انتقال ہو گیا نا, اب یہاں سے کیا مطلب, دنیا سے گزر گئے بھی, یہاں دفن ہونے کی خواہش سے کیا مطلب. آپ کے اعمال آپ کے ایمان کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے ہوں گے. یہ جگہ تو کوئی محل تھوڑی ہوتے تھے, محل تو بہت دور کی بات ہے. آپ لوگوں کے جیسے گھر ہوتے ہیں ویسے بھی نہیں, ایک چھوٹا سا کمرہ یہی گھر ہوتا تھا. اب اس میں اور پارٹیشن ہو جائے گا, ذرا سی اور جگہ تنگ ہو جائے گی, ایک قبر اور آ جائے گی. بہرحال والد تھے حضرت عائشہ کے, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, ان کو وہی دفن کیا. حضرت عمر والد بھی نہیں, حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں بھی وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ کے پاس درخواست بھیجی, لیکن زخمی ہو گئے تھے, یہ تھا کہ میں نہیں بچوں گا, ان پر حملہ ہوا تھا. حضرت عائشہ کے پاس درخواست بھیجی کہ میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. یہ تو خیر والد تھے, ایک شوہر تھے, اب انہیں کیا ایک جگہ اور, اس درخواست کی تک کیا تھی کہ میں وہیں پر دفن ہونا چاہتا ہوں, یہ اور اتنی جگہ پر گر جائے گی اور پھر یہ غیر آدمی ہے بالکل. حضرت عائشہ نے بہرحال اجازت دے دی, وہ بھی وہیں دفن ہوئے. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر تو یہ مرنے کے بعد, موت کے بعد کون سی چیز ہے, اللہ کی رحمت ہے وہاں, بس ختم. عمل کی بنیاد پر ہو گئے, لیکن اسے انہوں نے پسند کیا, ان کی ویسینٹی میں اللہ کی رحمت ہوگی قریب میں. حضرت زکریا نے وہاں دعا مانگی, اس وقت دعا قبول ہوئی. ایک اور بات نکلتی ہے, ایک دوسری بھی ہے. جس وقت اللہ کی قدرت کی کوئی خاص نشانی دیکھیں اس وقت دعا مانگا کیجیے, وہ قبولیابی کا وقت ہوتا ہے. یہ بھی اس سے نکلتی ہے. کوئی ایسی چیز جو بالکل آپ کو چونکا دے. یہ کسی جگہ اگر کہیں آپ پہاڑی پر کھڑے ہو کے اگر سین پر دیکھ کر بھی اگر ذہن میں احساس ہے کہ کیا اللہ نے اتنی وسیع دنیا بنائی, اس وقت دعا بھی مانگی. یا کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے آپ کو ایک دم سے اللہ کی قدرت کا احساس ہو کہ کتنی عظیم قوت کا مالک ہے, یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, اس وہ قبولیاب دعا کی قبولیابی کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ساتھ میں جب آپ کے دل میں واقعی وہ جذبہ پیدا ہوا اللہ کی عظمت کا, اس وقت اللہ سے مانگ لیجیے. آپ تو اتنے عظیم ہیں, میرے لیے یہ بھی, یہ آپ کے لیے تو بہت چھوٹی سی بات ہے, میری ایک یہ خواہش ہے. یہ دعا کی قبولیابی کا لمحہ ہوتا ہے. یہ بھی وہاں سے بات نکلتی ہے. بہرحال حضرت زکریا نبی ہے, حضرت مریم کے پاس یہ دیکھ کر کے جو چیزیں میں پرووائڈ نہیں کر سکتا, میں سرپرست ہوں, اس کے پاس ہے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جو چیزیں میں پرووائڈ نہیں کر سکتا آپ اسے ڈائریکٹ بھجوا دیتے ہیں, مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں, آپ کے لیے تو کچھ بھی دور نہیں ہے. اس وقت کی دعا قبول ہوئی. وہاں تھے محراب بیت المقدس میں تھے, وہاں سے نکلے اپنے قوم کے پاس آئے, وہاں انہوں نے نماز پڑھی. نماز کی حالت میں اسی وقت پھر فرشتے آئے, انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کا, یہ تفصیل ہے دوسری جگہ پہ. وہاں سے نکلے فوحا الیہ من سبحہ بکرۃ وعشیا, لوگوں سے اشارے سے کہا تھا کہ اب 3 دن بات مت کرنا, لیکن لوگوں سے آ کے چونکہ وہاں کے بڑے ذمہ دار تھے, انہوں نے کہا کہ لگے رہنا تم لوگ کام کے اندر دن رات, میں تو بات نہیں کر رہا اس وقت, لیکن سب سے پہلی چیز آ کر یہ ہدایت کی لوگوں کو, لیکن اشارے سے کی, اب زبان سے نہیں کہا. یا یحییٰ خذ الکتاب, اب درمیان کا حصہ قرآن شریف نے چھوڑ دیا, غیر ضروری تفصیلات نہیں لیتا.
حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو گئی. اب یہ حضرت یحییٰ کو خطاب کیا جا رہا ہے، کچھ بڑے بھی ہوئے، یہ تب کی بات ہے، درمیان کا حصہ سب چھوڑ دیا کہ ضرورت نہیں تھی یہاں پر. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا یحییٰ بہت قوت کے ساتھ میں کتاب سے جڑے رہنا، اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب چلی آ رہی توریت ہے، وہ دوسرے نبی اس پر عمل کراتے تھے. کتاب نئی یا لا نہ یا جو ہے ہر نبی پر نازل نہیں ہوتا تھا، کیا کہ اس سے بہت بات ہے نا. اور الحکمہ صبیہ، بہت کم عمر سے ہی اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی بہت کم عمر سے. حضرت یحییٰ کی بہت سی خصوصیات قرآن شریف میں 2-3 ہی جگہ ہے لیکن بہت سی خصوصیات بیان کی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاۃ، اور بہت نرم دلی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پاس سے اسے عطا کی تھی. اور زکوٰۃ بڑی اچھی، زکوٰۃ کے مادے میں اٹھنا، ایوولوشن، پرورش، بڑھنا. زکوٰۃ کا مطلب بڑھنا لفظ ہے. تو ان کی پرورش اور پرداشت جو ہے وہ بڑے پاکیزہ، اسی لیے اس کو پاکیزگی بھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم نے بڑا پاکیزہ اٹھایا اور اپنے پاس سے خاص طور سے اس کے نرمی اور سوز و گداز دل میں اس کے پیدا کیا. وَكَانَ تَقِيًّا، اللہ کے قوانین کی بہت نگہداشت کرنے والے تھے. ایسے تھے کہ ان کی نافرمانی کی چیزوں سے بہت بچنے والے تھے. وَبَرَّ بِوَالِدَيْهِ، وہ معاشرہ جس کے اندر لوگ والدین کی بالکل ذرا سی بھی پرواہ نہیں کرتے. بڑے بگڑے ہوئے اس دور کے جو لوگ تھے، اور جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر والدین کی کوئی اہمیت اولاد کی نظر میں بچتی نہیں. اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے بے پناہ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے، نیکی کا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ تو سرکش تھے اور نہ کسی طرح کا کوئی گناہ کرتے تھے، بہت پاکیزہ تھے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، ان پر سلامتی کا مطلب یہ کہ پریشانیوں سے نجات. ان پر سلام جس دن وہ پیدا کیے گئے، سلامتی کے ساتھ میں پیدا ہوئے. آسان سی بات ہے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن انہیں موت آئے گی، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان پر سلامتی ہوگی. یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے کہا تھا آگے کہوں گا. بائبل میں ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تھا ہیرودیس جو تھا، وہ اس کی اپنی ایک داشتہ تھی، اپنے بھائی کی بیوی کو گھر میں ڈال لیا تھا. حضرت یحییٰ نے اسے برا کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. دشمن ہو گیا لیکن پبلک کی وجہ سے ذرا سا ہاتھ نہیں ڈالتا تھا ان پر. پھر ایک دن وہی دربار میں ناچ رہی تھی، اس سے پوچھا خوش ہو کر کہ کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا ان کا سر، یحییٰ کا. حالانکہ وہ بچتا تھا دل میں تو خود اس کے بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے ٹوکا تھا، یا یہ کہتے ہیں لوگوں کے اندر کہ یہ برا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ پولیٹیکلی یہ جو خیال رکھتے ہیں، یہ تو کہا کہ ایسے کام نہیں کریں چاہے خود بھی پسند ہو کہ پبلک نہیں بھڑک اٹھے. تو وہ بچا ہوا تھا، لیکن جب اس نے مانگ لیا اور وعدہ کیا تھا تو اب اس کو پورا کرنا پڑا. اور اس نے پھر ان کا سر قلم کیا اور ایک تھال میں جو ان کی داشتہ تھی یا ان کی رکھیل تھی، وہ جسے انہوں نے ڈال لیا تھا اپنے بھائی کی بیوی، اس کے سامنے ایک تھال میں جو ہے بادشاہ نے پیش کروایا کہ لو آ گیا اس کا سر جسے تم نے مانگا تھا. حضرت یحییٰ کا ایسے قتل ہوا، ایسے شہید کیے گئے. یہ بائبل میں ہے تفسیر. وہ نام جو رکھا تھا یحییٰ، وہ زندہ رہے گا. زندہ ہمیشہ تو کوئی نہیں رہتا، لیکن یہ اس طریقے سے، اب جیسے میں نے شروع کی بات کہی تھی کہ اس نام کے اثرات پڑتے ہیں بڑھاپے کی. دونوں اگر بوڑھے ہیں تو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اولاد زندہ رہے گی نہیں رہے گی. تو زندہ رہے گی کا کیا مطلب ہے جب ہم یہ بولتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اپنی طبعی عمر، اپنی عام عمر تک پہنچے گی، ورنہ مرے گی تو ایک دن. زندہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے. تو جب آپ اس وقت کسی کو آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا جب میں نے کہا کہ بھئی یہ نام اس لیے رکھا گیا شاید کہ بڑھاپے کی وجہ سے کہیں گزر نہیں جائیں تو یہ رہے گا، یہ زندہ رہے گا. تب کسی کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ مرے گا تو ایک دن. زندہ رہے گا کا مطلب یہ ان نیچرل ڈیتھ ایسے نہیں ہو جائے گی عام طور سے جیسے نیچرل کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جلدی ایسے نہیں ختم ہو جائیں گے. اپنی نیچرل عمر کو جو عام طور سے لوگوں کی فطری عمر ہوتی ہے اس کو پہنچیں گے. یہ مطلب ہے زندہ رہنے کا. اب یہ ان کی جوانی کے دور کے اندر ان کا سر قلم کروا دیا گیا. یہ بھی نیچرل ڈیتھ جیسے ہم اپنی الفاظ میں نیچرل کہتے ہیں وہ نہیں ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ ان کی گردن مار دی گئی تھی اور اس کی بادشاہ کی محبوبہ کے آگے پیش کی گئی تھی.
اللہ نے یہ نام رکھوایا تھا یحییٰ کا مطلب میرا اپنا انکلینیشن ہے، صرف میں اتنی بات کہہ رہا ہوں، میں اسے 100% کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیفٹ قرآن حدیث میں نہیں وہاں پر ہے، تو یہ اللہ نے یہ نام رکھوایا تھا کہ مطلب مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ واقعہ غلط ہے اس کے اندر۔ پھر یہاں سے ایک اشارہ اور ملتا ہے، وہ یوم یموت ہو سلام علیہ یوم یموت ہو، جس دن ان کی موت ہوگی وہ سلامتی کے ساتھ میں ہوگی، یہ سلامتی کی موت نہیں ہے گردن اڑا دینا۔ تو اس سے میں اس واقعے کو میرا ذہن نے جوڑا ہے ان کے یحییٰ نام سے بھی، کہ وہ بچپن میں تو جیے، لیکن قرآن نے کہا پیدائش کے وقت بھی سلامتی، وہ یوم یموت ہو، جس دن ان کی موت ہوئی اس دن بھی سلامتی کے ساتھ میں ہوئی۔ اسے سلامتی یا شانتی کی موت نہیں کہتے کہ گردن اڑا کے جو اس کی محبوبہ کے آگے تھال پہ رکھ کر پیش کی گئی۔ تو وہ واقعہ اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے نام رکھا تھا جس کے معنی خاص یہ تھے، اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ موت بھی سلامتی ہی کے ساتھ ہوگی ان کی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی سلامتی سے ہوں گے جب ان کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد۔ یہ ہم آیت نمبر 15 تک پہنچے سورہ مریم کی، اور یہاں سے پھر بیان اس کے آگے حضرت مریم کا شروع ہو رہا ہے اگلی آیت سے، اس کے آگے سے۔ میں نے آپ کو تفصیل پہلے بتائی تھی کہ پچھلی وہاں سے کیا اس کا لنک تھا سورہ کہف سے جہاں سے ختم ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو آخر کا دور ہے، جب وہاں پر ذکر یاجوج ماجوج کا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لانا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت یحییٰ سے شروع کیا، حضرت زکریا سے، کہ وہ اسی دور کے تھے اور ان کے عزیز رشتہ دار بھی تھے، حضرت یحییٰ ان کی خوشخبری دینے والے بھی تھے۔ تو یہ تذکرہ وہاں سے شروع ہوا ہے، پھر یہاں سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آتا ہے، حضرت مریم پر، جو آیت نمبر 16 سے اگلی آیت سے شروع ہوگا انشاءاللہ، زندگی رہی تو آیت۔ سبحان اللہ۔